السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کمالات کا جامع مجموعہ بنایا تھا۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ قرآن کریم میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے اس آیت میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اے ساری دنیا کے مسلمانوں، تمہارے لیے کامل نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، امام بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، مختلف نوعیتوں کے لوگ ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، اور سب کو کہا جا رہا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی دیکھو۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری خوبیوں کا جامع تھے، مجموعہ تھے۔ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا اگر تم دولت مند ہو تو تم مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ وار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ منورہ کے مہمان کی کیفیت دیکھو، اگر تم بادشاہ ہو تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھو، اگر تم رعایا ہو، محکوم ہو تو اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پہ نگاہ ڈالو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت لو، اگر تم استاد ہو، معلم ہو تو تم صفہ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے معلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور اگر تم واعظ ہو، ناصح ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر تقریر کرنے والے ان کو دیکھو، اگر تم تنہا اور بے کسی میں حق کی ندا اور حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو تو تم مکہ میں بے یار و مددگار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو دیکھو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر کر چکے ہو، اپنے مخالفوں کو اور قابو پا چکے ہو تو تم فاتح مکہ کو دیکھو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمینیں ملی، آپ نے کیسے ان کا نظم و نسق چلایا یہ دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کی ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم سفری کاروبار کرتے ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالتوں کے قاضی ہو اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبہ میں
सूरज निकलते ही दाखिल होने वाले सालिस को देखो कि कैसे हजर अस्वद का फैसला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अगर तुम बीवियों के शौहर हो तो खदीजा और आयशा के मुकद्दस शौहर को देखो, और अगर औलाद वाले हो तो तुम फातिमा के बाप और हसन हुसैन के नाना का हाल देखो। गर्ज तुम जो भी हो, जहां भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम्हारे लिए उसवा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह ताला मुझे आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे कमालात का मजमुआ और सारी खूबियों को अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा कर दिया। एक रिवायत अगरचे ज़ईफ है, लेकिन उस रिवायत के अंदर है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो एक आवाज़ सुनी गई कि इनको मुल्कों में ले जाओ, इनको समंदरों की तहों में ले जाओ, ताकि तमाम जिन और इंस और तमाम दुनिया इनके नाम और निशान को पहचान ले। जिन, इंस, चरिंद, परिंद हर एक के सामने फरमाया कि इनके आदम के अखलाक दो, शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनको मारिफत दो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान दो, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ा दो, सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम की सख्ती, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबर, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, यूशा का जिहाद, दाऊद की आवाज़, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यहया की पाकदामनी, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अता करके तमाम पैगंबरों के अखलाक में इनको गोता दो। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम खूबियों का जामे बनाया। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अलम नशरह की तशरीह के अंदर एक अजीब बात लिखी। उन्होंने कहा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ समझना चाहते हो तो इसको यूँ समझो जैसे एक बहुत बड़ा लक मैदान है, दूर दूर तक वो ताहद्द निगाह वसी अरीज लंबा चौड़ा मैदान है, और उस मैदान में 12 मजलिसें लगी हुई हैं, 12 तरह के माहिरीन बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक मजलिस में एक बादशाह बैठा हुआ है और उमूर सल्तनत को अंजाम दे रहा है, और दूसरी मजलिस में एक हकीम दाना समझदार बैठा हुआ है, वो लोगों को हिकमत और दानाई की बातें समझा रहा है, और तीसरी मजलिस में एक काजी बैठा हुआ है, वो लोगों के मुकद्दमात और फैसलों को निपटा रहा है, और चौथी मजलिस में एक मुफ्ती बैठा हुआ है जो लोगों के मसाइल के जवाबात दे रहा है, पांचवी मजलिस में एक मुहतसिब और कोतवाल बैठा हुआ है, लोगों से दारोगीर कर रहा है, मुहासबा कर रहा है, एहतिसाब कर रहा है, और छठी मजलिस में एक कारी बैठा हुआ है जो खुश इल्हानी के साथ कुरान पढ़ रहा है, और सातवीं मजलिस में एक आबिद बैठा हुआ है जो इबादत में महू है, मशगूल है, और आठवीं मजलिस में एक आरिफ कामिल अल्लाह की मारिफत रखने वाला जो वो अल्लाह की मारिफत में मुस्तगरक है, डूबा हुआ है। नवी मजलिस में एक वाइज बैठा हुआ है, वाइज शीरी, जो अपनी मीठी जबान से लोगों को हिकमत, नसीहत, पंदो नसाई की बातें बता रहा है, वाज कर रहा है। और दसवीं मजलिस में एक रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। और 11वीं मजलिस में एक मुर्शिद कामिल बैठा हुआ है जो लोगों को इरशाद, तलकीन और दीन की बातें समझा रहा है, गलत बातों से रोक रहा है, बुराइयों से तौबा करा रहा है, गुनाहों को छुड़वा रहा है। और 12वीं मजलिस में एक महबूब बैठा हुआ है जिसके जमाल से, खूबसूरती से सारा आलम मुनव्वर हो रहा है। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल समझने हैं, अल्लाह ताला ने सारी खूबियों का कमाल अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। कई साल पहले हिंदुस्तान में एक साहब थे हिंदू,
انہوں نے ایک مسلمان سے کہا، بلکہ ایک مسلمان نے جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے نبی کو کیسا دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں؟ تو اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کوئی انتہائی حکیم، دانا، سمجھدار، اور اس کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہوا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. یہ ایک ہندو کا تجزیہ ہے، ہندو کا تجزیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ حیران ہوئے کہ ایک ہندو ایسی بات کر رہا ہے اور یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. تو انہوں نے اس سے اس کی وضاحت چاہی کہ آپ نے جو یہ اتنی بڑی بات کہی آپ نے کس بنیاد پہ کہی؟ تو اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ جب میں آپ کے نبی کو دیکھتا ہوں تو ان میں اتنی متضاد اور متنوع الگ الگ قسم کی خوبیاں ہیں، محال ہے کہ کسی ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں. عام طور پہ ایک انسان بہادر ہوتا ہے تو اس کے مقابل کی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہوتی. ایک امام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ قاضی اچھا نہیں ہوتا، اور ایک قاضی بہت اچھا ہے، حاکم بہت اچھا ہے لیکن وہ دوسری جہت سے فیل ہے. لیکن آپ کے پیغمبر کو جب میں دیکھتا ہوں تو متضاد قسم کی الگ الگ نوعیتوں کی خوبیاں ان کے اندر ایسی یکجا ہیں کہ محال ہے، ناممکن ہے کہ کسی ہستی کے اندر ایسے. پھر اس نے اس کی وضاحت کی کہ بادشاہ ایسا کہ سارا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اپنے قبضے میں نہیں جانتے، اور تواضع اور عاجزی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو یہ دو متضاد چیزیں ہو گئیں. دولت مند ایسا کہ خزانوں کے اونٹ لدے ہوئے دارالحکومت مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں، اور محتاج ایسا کہ ان کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا اور ان کے گھر میں فاقے ہو رہے. تو یہ کتنی متضاد بات ہے. سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کے وہ لوہے میں غرق جو ہے دشمنوں کے اندر گھس جائے اور کامیاب لڑائی لڑ لے، ایسا نڈر. لیکن عجیب بات ہے، صلح پسند ایسا کہ ہزاروں مر مٹنے والے صلح حدیبیہ میں موجود ہیں، اور عجیب کڑی قسم کی شرطیں لگا جا رہی ہیں، اور بیچیوں چرا وہ دستخط کر دیتے ہیں کہ صلح نامے پہ کے اوپر. شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا ہے کافی، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے کسی ایک انسان کے خون کا قطرہ نہیں بہایا، کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں. باتعلق ایسا کہ اس کو ہر ایک کی فکر ہے، ہر ایک کا غم ہے، ہر ایک کے لیے وہ بے چین ہے، ہر ایک کا غم ہے. اور بے تعلق ایسا کہ اذان ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حضور گھر میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. ساری اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو برا کہنے والوں سے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی دشمنی نہیں کی، کسی کے حق میں بددعا نہیں. پھر اس نے عجیب بات کہا عین اس وقت میں کہ آپ اس کو جنگ میں دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو کوئی سپاہی ہے، لیکن ایک دم آپ دیکھیں گے کہ رات میں وہ ایک زاہد اور عابد کی صورت میں مسلح کے اوپر آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور عین اس وقت کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جنگوں کے میدان میں ان کو دیکھ کر کہ یہ تو کوئی کشور کشا اور فاتح ہے، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. عین اس وقت کہ آپ کا دل چاہے گا کہ ان کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے میں ان کو شاہ عرب کہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے ہوئے اور کھردری چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ تو کوئی درویش ہے. عین اس وقت
کہ جب عرب سے ساری دنیا کے خزانے آ رہے ہیں اور آ کے مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈھیر کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنے بڑے زاہد ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور عین اس وقت کہ لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں آ رہے ہیں اور کوئی لونڈی اور غلام بن رہے ہیں، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھا کے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حال تو یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ عین اس وقت کہ آدھا عرب ان کے زیر نگی ہو گیا ہے، حضرت عمر آتے ہیں دربار میں، آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور پورے گھر پہ نظر دوڑاتے ہیں تو سامان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک کھردری چارپائی نظر آتی ہے، اور اتنی کھردری کہ جسم پہ لیٹنے کی وجہ سے، آپ کے لیٹنے کی وجہ سے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے، اور ایک طرف کچھ مٹی جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک کھونٹی پر ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر رو پڑتے ہیں کہ یہ قیصر و کسریٰ تو اتنے مزے میں، اور آپ سید الانبیاء، سارے انبیاء کے امام، اور آپ کی نوعیت یہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے عمر تم اس پہ کیا تم ابھی تک تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ لیں، ہمیں اللہ پاک آخرت دے دے۔ اور ابو سفیان وہ ساری زندگی آپ سے مقابلہ رہا، جب فتح مکہ کا موقع ہوا اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر گزر رہا ہے، یہ کون گزر رہے ہیں؟ یہ فلاں قبیلے والا گھوڑوں پہ گزر رہے ہیں، یہ فلاں قبیلے والے گزر رہے ہیں، یہ انصار کا ایک بہت بڑا لشکر گزر رہا ہے، تو اس وقت بھی ان کی آنکھیں چکرا جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا، حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل مکمل نمونہ بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اور اللہ کی قسم ہماری زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں، وہ گھریلو پریشانیاں ہوں، وہ معاشی پریشانیاں ہوں، وہ ٹینشنیں ہوں، ڈپریشنیں ہوں، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی چھوڑنا ہے۔ اگر ہم نظام تعلیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم لے لیتے، اس کو سینے سے لگا لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے، آج ہمارے نوجوان نشہ نہیں کرتے، آج ہمارے نوجوان خودکشیوں کی طرف نہیں جاتے، آج ہماری بچیوں کو طلاقوں کی کثرت نہیں ہوتی، آج ہماری بچیوں کے بال سفید نہیں ہو رہے ہوتے شادی کے چکر کے اندر۔ اگر ہم اگر تربیت اولاد میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے لیتے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو لے لیتے، سینے سے لگاتے، اپنے گھروں میں ہم ان طریقوں کو لاتے، تو آج ہماری اولادوں بڑھاپے میں والدین کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنی ہوئی۔ اگر ہم معاشی نظام کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لیتے، سود نکالتے، جھوٹ نکالتے، رشوت نکالتے اور حضور کی سنتوں کو لے کے آتے، اللہ کی قسم آج ہمیں غیر قوموں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہو۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام مسجد کو لے لیتے اور اس مسجد میں وہ ہونے لگتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس میں تعلیم بھی ہوتی، اس میں تربیت بھی ہوتی، نوجوان بھی اس سے جڑتے، غریب امیر بھی اس سے جڑتے، یہ مسجدیں آباد ہوتی، ہمارے گھر آباد ہوتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، شارٹ کٹ راستہ چاہیے۔ شارٹ کٹ راستہ کیا چاہیے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے تو دل روشن کرو نہیں کرو، اپنے گھر چمکا دو، جھنڈیاں لگا لو، بھنگڑے ناچ گانے کر لو، اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دو، بس یہ حق ادا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، خون ایک کرنا پڑتا، ساری دنیا کے مقابلے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تو غیب کے سودے ہیں، یہ تو غیب کے سودے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کیا کیا؟ اس وقت کلمہ پڑھنا آسان تھا؟ اس وقت کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب سب کچھ جائے گا، جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، مار بھی پٹے گی، گھر بھی چھنے گا، سب چھنے گا۔ اس حال میں محمد الرسول اللہ کو ساتھ لیتے ہو تو لے لو،
جی ہاں، اس وقت ساتھ لے لیا تو صحابہ بن گئے، عزت کے ساتھ جیے، عزت کے ساتھ مرے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چھوٹ نہ پڑے، نہ فجر کے لیے ہمیں ہماری نیند خراب ہو، نہ ہم سے موبائل کی گندگیاں چھوٹیں، نہ ہم سے بے حیائی کی مجلسیں چھوٹیں، نہ ہم سے ناچ گانے چھوٹیں، اور بس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی مل جائے، ان کی شفاعت بھی مل جائے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، وہ راستہ ہے کامیابیوں کا، وہ راستہ ہے سربلندیوں کا۔ کسی کا آستانہ اونچا اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ داڑھی نہیں رکھیں گے شرم آتی ہے، پردہ نہیں کریں گے شرم آتی ہے، کاروبار میں سچ لے کے آئیں گے تو کاروبار نہیں چل پائے گا، شادیوں کے اندر اگر پردہ لے کے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بس جب تک ہم یہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر میرے بھائی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہم گھروں میں پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری زندگی پڑھنے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچوں میں جو لوگ ڈھلے ہوئے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں۔ ایسے لوگ جو اس زمانے میں آپ کو مل جائیں گے جو پرواہ نہیں کریں گے دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں الحمدللہ ہمیں راستہ، ساری دنیا کا ہجوم اگر گھڑے میں گر رہا ہے تو ہم دنیا کے خاطر یہ راستہ نہیں اختیار کریں گے کہ سب اس طرف گر رہے ہیں تو ہم بھی نہیں، ہم بصیرت کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ایک راستہ اختیار کریں گے، قرآن والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ والا۔ اور بہت آسان سا مسئلہ ہے، صحابہ کو دیکھ لیں انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تو بہت سی غلط فہمیاں خود دور ہو جائیں گی۔ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ایک عرب عالم وہ اپنا قصہ سنانے لگے کہ میں مدینہ منورہ کہ میں کسی ملک میں گیا، ایک صاحب مجھے بڑے گھور کے دیکھنے لگے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کہاں کے ہو؟ میں نے بتایا کہ مدینے کا ہوں، یا سعودیہ کا کہا، تو کہنے لگے کہ تم لوگوں کو حضور سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں، مسلمان ہو۔ کہنے لگے تم حضور کا میلاد نہیں مناتے۔ وہ بڑے عالم تھے تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ کہنے لگے میں نے اس کہنے والے سے سنا، پوچھا یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ تو اب وہ گناہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس نے کہا نیکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس نیکی کا حضور کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اس نیکی کا حضور کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نہیں پتا تھا، یہی کہنا تھا کہ پتا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ جو نیکی تھی حضور نے صحابہ کو سکھلائی نہیں سکھلائی؟ اب خاموش ہو گئے کیونکہ وہ بھی عالم تھے، وہ شخص بھی جو سامنے بیٹھ۔ میں نے کہا اگر میں کہتا ہوں کہ بتلائی تو دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، اور دکھاؤ حضور کی حدیثوں میں کہاں ہے، اور دکھاؤ صحابہ کی سیرت میں کہاں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لائٹیں لگائی ہوں اور جو ہے عمر رضی اللہ نے یہ کام کیے ہوں۔ تو تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا اگر یہ نیکی کا حضور کو پتا تھا تو حضور نے امت کو سکھائی یا حضور نے چھپائی؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتیں اگر تم سے کوئی کہے تو سمجھ جاؤ جھوٹا ہے۔ ایک یہ کہ دو تم کو یوں کہے کہ حضور نے وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا تو سمجھ جاؤ جھوٹا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور وحی کو چھپائے، حضور نے سب بتا دی۔ اگر بتائی ہے تو وہ لکھی بھی کیوں نہیں ہے، اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، لوگ دل بہلا لیتے ہیں اس سے اور خوش ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائیوں، حضور کی اتباع کے لیے ساری دنیا کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے، ساری دنیا کی راحت کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے پھر رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ پہلے یہ امتحان دینا پڑے گا، کاروبار کے اندر یہ امتحان دینا پڑے گا، اسی طریقے سے یہ امتحان دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا یقین یہ بن جائے